I am. جی سر اپنا انٹروڈکشن کروائیے. ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, مسلم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر آپ انونیمس نام سمجھ کے کچھ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ میں کیا ہوگا؟ اچھا نہیں, آپ کنفرم ہی کر دیں, چھوڑے آئیڈیاز کو. سر میں ایکچولی 25 ایئرس اولڈ ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں الحمدللہ. اور مطلب ہندو فیملی میں بورن ہوا ہوں. میں ہندوؤں کا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, اس کا کوئی نہیں, پر کرٹیکل تھنکنگ سب کی ہوتی ہے, تو میری بھی تھی. تو تھوڑا ایگنوسٹک ٹائپ تھا میں پہلے, اراؤنڈ 3 to 4 ایئرس پہلے. پر جب وہ انٹرنیٹ کا 4G کا ایولیوشن آیا تو الحمدللہ مجھے مطلب ریسرچ کا بھی بہت شوق تھا. تو 2 سال پہلے میں نے اسلام بھی ایکسیپٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. بس یہی بات تھی. پر آج کل جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ مطلب ایکس مسلمس اور وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی بول رہے ہیں. پر ایک بات یہ ہے کہ میں نے اسلام فوبیا سے اسلام کو سیکھا تھا. مطلب یہی میرے میں اندر ایسا تھا کہ اسلام کو کیسے ہم یہ ٹیررسٹ اور یہ سب بات کرتے ہیں, غلط ہے یہ وہ سب اگر بولتے ہیں تو یہ کیا ہے, میں وہی دیکھتا ہوں. تو مطلب نبی کی جو حدیثیں تھی اور وہ سب تھا, مطلب میرا مطلب دل میں کچھ ہونے لگتا تھا جب نبی کی حدیثیں سنتا تھا کہ مطلب جو بیچ دینے کی حدیث ہے, جو ورکرز کو ہے وہ سب ہے, اگر پڑوسی کو بھوکا نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اسلام قبول کیا بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے, ایمان پہ رکھیں. بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹس میں آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. آتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. کیسر صاحب ایک لاسٹ کمنٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کی ٹیم جو ہے اسلام اویکننگ اور کیسر صاحب وہ سب مطلب انڈیا میں ہی صرف ڈیبیٹ کا کچھ ہے نہیں ماحول, اور آپ کریٹ کر رہے ہیں, بس ایسی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ ہم اگر ایک کس طرح سے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہماری لیگسی میں یہی چیز رہ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے, اپنا کنٹریبیوشن ہم نے دے دیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. وی آر ڈوئنگ ایوریتھنگ وی کین ٹو میک شور کہ ماحول بنے ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تھوڑا کہنا چاہوں گا, جو کہ نان مسلم سے ایکس مسلم سے وہ سب اگنور کر دیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی بات ہے. ارے میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کی زحمت بچا رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایکس مسلمس ہیں. میں پرائیویٹلی بھی بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, آن لائن بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورے مشن کے طور پہ کریں, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. ہم نے اتفاقی طور پہ باتوں باتوں میں ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سے ایکس مسلم بہت ہی جعلی ایکس مسلم ہے جو کبھی مسلم رہے ہی نہیں ہے. ہم نے ان سے بیسک باتیں پوچھی تھی, جب پتہ چلا کہ تو سب ایکٹنگ چل رہی ہے. تو ابھی آصم افتخار صاحب بھی ہیں, علینا بہن بھی ہیں. دیر از اے سیریس کیس کہ اگر ہم ایک سیپریٹ پروجیکٹ رکھیں کہ جب ہمیں آ کے کوئی بتائے ایکس مسلم ہے تو ذرا ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں, پتہ چلے کہ کتنے ایکس مسلم ہیں. ان کے ایکس مسلم میں جو ہے وہ صرف ایکس ہی نکلتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اسلام ایسے ہی پھیلا ہے. مطلب اس کی جو ایڈس ہے وہ نہیں آتی, اور ایسے ہی الگ الگ طرح سے لوگ ایڈ کر دیتے ہیں, اور باقی سب سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بات میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. سارے ایکس مسلمس نان مسلمس جو بھی ہے, یہ اس کے اچیومنٹس دیکھ لے, کیا تھے ان کے اچیومنٹس. میں ایک اچیومنٹ کہہ رہا ہوں, 1935 میں US سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو اچیومنٹ دیا گیا تھا, گریٹسٹ لا گیور آن دا فیس آف ارتھ. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نان مسلم کے اس کو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. ان کے بارے میں اگر آپ صحیح میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مطلب دریا ہے. اور ایکس مسلمس کے اس کے پاس بھی آپ جائے, اتنا کچھ ہمیں نہیں ہے, پر کوئی اسکالر کے پاس بھی جائیے, مطلب کچھ اپنی طرف سے بھی. بالکل صحیح بات, آپ سے ایگری کرتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی, جزاک اللہ خیرن. آپ انشاءاللہ کانٹیکٹ کیجیے گا, آپ کی ریورس سٹوری بھی میں جاننا چاہوں گی, اور ضرور ریکارڈ کروائیے, اپنا انٹرویو دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹوری سن کے کتنے لوگ اسٹیپ لینے میں آسانی ہو جائے اور ریلیٹ کر سکیں. تو ذرا اپنا پرائیویٹ چیٹ میں مجھے اپنا ای میل دیتی تاکہ آپ سے رابطہ کر سکیں. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. رائٹ, بیٹر ٹروتھ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ڈیفینڈ ایتھیزم. ٹھیک ہے شور جی, بیٹر صاحب تعارف کروائیے اپنا.
Can you اور guys hear ہمیں نا me? ایک ریکویسٹ میرے خیال میں ہم کر سکتے ہیں کہ جی اپنے نام کے ساتھ آئی ڈیز کے ساتھ اگر وہ ایڈ بھی کر دیں جو ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ پھر چوز کرنے میں زیادہ سہولت ہو جائے گی. جی بیرٹ روت صاحب ویلکم آن بورڈ, آپ لائیو ہیں. جی thank you very much. Can you hear me? یس آئی کین. alright. تو مجھے تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی کچھ سمجھ نہیں ہے بات. میں کبھی ایگنوسٹک ہوتا ہوں, کبھی ریلیجن میں جاتا ہوں, کبھی پھر ایگنوسٹک ہوتا ہوں, پھر ریلیجن میں جاتا ہوں. لیکن میرا ایک کویشچن ہمیشہ رہتا ہے, وہ یہ کہ اگر ہم کسی کو بھی دیکھیں جو بھی تھوڑی سی ایجوکیشن میں آگے چلا جائے, سائنٹسٹ بن جائے, جیسے لارنس کراس ہیں, نیل ڈی گریس ہیں, بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو ریلیجن میں بلیو ہی نہیں کرتے. کیا کبھی آپ نے سوچا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے کچھ ویلڈ کویسچنز بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں چلو ایز اے مسلم اگر میں اسلام کے اوپر بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں اللہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ مذہب جب وہ سائنس پہ بات کرنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے 6 دن میں ہم نے دنیا بنا دی, جناب ایمبریولوجی پہ بھی غلط قسم کی باتیں کرتا ہے وہ مذہب کہتا ہے کہ یہ جو میٹیورائٹس آتے ہیں یہ جناب فرشتے جو ہے جنوں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سن سیٹ ہوتا ہے تو وہ مرکی واٹر میں ہوتا ہے. بہت سارے جو ہے لوپ ہولس ملتے ہیں جس سے نہیں لگتا کہ یہ پھر خدا کی طرف سے کتاب ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہاں سے شروع کروں کہ بہت شکر ہے کہ یہاں پہ عامر بھائی نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے انٹری کی ہے اسٹریم میں یہ کہہ کہ میں ایتھیزم کا دفاع کرنا چاہتا ہوں, اور جیسے پھر آپ نے اپنے لیے پہلے انشورنس کا اہتمام کیا کہ میں کبھی ریلیجن میں آتا ہوں اور کبھی میں ایگنوسٹک ہو جاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ نے جیسے اپنی بات کو پلانٹ کیا ہے تو میں تو اس کو مائنڈ نہیں کرتا, وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار کلیئرلی کہو نا کہ مجھے اسلام سے یہ پرابلم ہے, اتنی کریٹیوٹی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی بات ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, اگر ہوتے تو شاید میری طرف سے وہ جواب دے رہے ہوتے. اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. دیکھیے سائنس جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ میں بریفلی بات کروں گا اس لیے کہ آپ نے یہ کہہ کے آپ آئے ہیں کہ آپ نے ایتھیزم کو ڈیفینڈ کرنا, تو میں چاہوں گا زیادہ بات آپ کریں اس پہ. سائنس انڈر پینٹ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے, جو کہ بیسکلی ایک اینٹی میٹافزیکل پوزیشن ہے, اور اینٹی میٹافزیکل پوزیشن ہے تو نیچرلی اینٹی ریلیجس پوزیشن ہے. تو اس میں تو پھر جب ہم یہ کلیم کریں گے اور وہ اینٹی ریلیجس کلیم ہوگا تو اس کو تو ایک حد تک ہم یہ دیں گے, اس لیے کہ سائنٹسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خدا پہ باتیں کرے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انڈرسٹینڈنگ دا یونیورس اینڈ ڈسکرائبنگ اٹ اور ایکسپلیننگ اور ڈسکرائبنگ. فار ایگزامپل اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی سرٹن پلانٹ کیسے آربٹ کرتا ہے تو اس سے میں یہ ڈیڈیوس نہیں کر سکتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے, تو وہ تو ہمیں صرف ایک وہی سائنس کی باتیں بتا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں وہ کوئی بات نہیں بتا سکتے. باقی یہ جو مرکی واٹر میں سن, یہ وہ ساری باتوں کو ہم جواب دے سکیں گے, کون سا راوی کہاں پہ کیسا نہیں ہے. یہ میرے خیال میں کہ اگر وہ ہم سے براہ راست اس بارے میں بات کرنا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہاف کو میل کچھ یہاں سے سنے کچھ وہاں سے سنے اور اس سے کنفیوژن پیدا ہو. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. باقی آگے مورل بیسس پہ جو میں نے باتیں کی ہیں, ایک صحابہ تھے ایتھیزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو لارنس کراؤس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ جو انسیسٹ کو بھی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم شیور سائنٹیفکلی اسپیکنگ کے لیے وہ ٹھیک ہوگا, بٹ دیٹ از not the way to live a life. ایسے ہی آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی کہ وہ نہیں ریلیجن کو مانتے, وہ بلیف سبھی رکھتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم بلیف کے بارے میں آنیسٹ ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وی نو انف, جو نہیں سمجھتے اس پہ ہمارا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یو ہیو ٹو نو ایوری سنگل تھنگ, لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو پھر ان کے پاس بھی بلیف سسٹم پہ ہی وہ آپریٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. کئی دفعہ میں نے بات کی ہے کہ ہم جب ایوولوشن کی بات کرتے ہیں, وہ ہیومن ایوولوشن کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ہیں سیپین سے پہلے ہومو اریکٹس تھے, ہومو اریکٹس سے پہلے ہومو ہیبلس تھے, اس سے پہلے اسٹرالوپیتھیکس تھے. دیٹس آل بلیف, بیکاز دیر از نتھنگ ان فاسلز, دیر از ایبسولوٹلی نو ایویڈنس کہ کوئی ایسی کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہو, بٹ دے ایکچولی بلیو دیٹ. اور یہ میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. میں نے میرے یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ میرا ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل یہ محی الدین کے معجزے, جس میں میں نے سائنٹیفک میریکلز ان کی بیان کی ہیں, جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, اور صرف ہم فیتھ بیسڈ پوزیشن ہے ہماری, جس کو ہم اسیوم کرتے ہیں. تو اس لیے چونکہ وہ ایک فیتھ بیسڈ پوزیشن ہے اور وہ ڈائنامک ہے, وہ اسٹیٹک نہیں ہے, وہ ہر وقت موو کر رہی ہے, تو اس کی بیس پہ میں کسی ریلیجن کو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے, انلیس کہ وہ صحیح اسٹیبلش سائنس ہو جائے. اور اس کے اندر بھی ہزار طرح کی بے ایمانیاں ہیں. صرف ایگزامپل کے طور پہ بھی آپ نے جیسے کہا ایمبریولوجی کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. ایمبریولوجی کے حوالے سے ہم باتیں نہیں کرتے ہیں. ہیگلز کی ایمبریولوجی جو ٹوٹل فراڈ ہے, اسکول کے بچوں کو
وہ پڑھاتے رہے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے سائنسدان ہیں. ٹوٹل فراڈ. یعنی کہ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی نہیں ہے جیسے انہوں نے ایوولوشن کو ثابت کرنے کے لیے بیچ میں فش اور یہ اور وہ سارا بجا دیا. بچے کی کوئی شکل ایسی نہیں بنتی ہے, لیکن انہوں نے اکیڈیمکلی کتابوں میں پڑھاتے رہے ہیں. وہ تو جب چوری پکڑی گئی تو اس کے بعد انہوں نے وڈرو کیا, اور کتنی ایسی چوریاں ہیں جو نہیں پکڑی گئیں یا کم سے کم پکڑی گئی ہیں تو ابھی تک انہوں نے اس پہ ضد باندھی ہوئی ہے, وڈرو نہیں کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو بحث کو اگر ہم نے ٹھیک طریقے سے کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ایتھیزم ورسز سائنس کریں کہ جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایتھیسٹ کے پاس ہیں اس سے خدا کے خلاف کیا آپ ثبوت دے کہتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ڈبیٹ ہے. بہرحال آپ جس کام کے لیے کہے کہ آپ آئے تھے کہ اپنا ایتھیزم کو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, اب میں آپ کی سننا چاہوں گا, پلیز شروع ہو جائیے. دیکھیں جب کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے کریٹر کی طرف سے, تو جب وہ کریٹر اس بک میں بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں لوپ ہولس نہیں ہونے چاہیے. اس کو 100% پتہ ہونا چاہیے میں نے اگر یہ ٹی وی بنایا ہے تو اس میں نے ٹرانزسٹرز بھی یوز کیے ہیں, مائکرو چپ بھی یوز کی ہے, اس کے اندر پاور سپلائی بھی یوز ہوئی ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈفرینٹ ٹائپ آف اس کے اندر میں نے چیزیں یوز کی ہیں, کمپوننٹ یوز کیے ہیں ان آرڈر ٹو بلڈ اے ٹی وی. تو اب اگر میں نے بلڈ کیا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ ٹی وی بلڈ کیسے کیا ہے, اور میں کہوں جناب میں نے اس کے اندر آکسیجن ڈال دی ہے, اس میں نے ہائیڈروجن ڈال دی ہے, اور مجھے خود بھی نہیں پتا کہ آکسیجن کیا چیز ہے, ہائیڈروجن کیا چیز ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سوال اس میں بنتا ہے, اور یہ ویلڈ کوسچن ہے کہ اگر یہ واقعی کتاب خدا کی طرف سے ہے تو پھر اس میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے ایمبریولوجی کی بات کی, ایمبریولوجی کا اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پوری ایمبریولوجی کے جو ایمبریو کے جو اسٹیجز ہیں اس میں کہیں پہ بھی خون بلڈ کلاٹ نہیں ہوتا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی, یو نو واٹ یو ڈوئنگ. اور ایک سیکنڈ میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نہیں, اب میری یہ بات سنیے, زیادہ تر ایک سیکنڈ میں نے آپ سے میری ایک بات سنیے, میں آپ کو لائیو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں نا, تو آپ ایسا کریں کہ آپ کی یہ جو قرآن پہ اعتراضات ہیں اس پہ ہم ایک لائیو بات کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ایتھیزم کے خلاف کیس رکھنے, ایتھیزم کے حق میں کیس رکھنے آیا ہوں, اور پھر آپ ٹائم بائی کر کے سنیک ان کریں کہ لوگوں کو جلدی دو چار باتیں کر کے میں کنفیوز کر جاؤں گا, اور یہاں پہ چونکہ ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس پہ کھل کے بات نہیں کی جائے گی, اور بعد میں آپ جا کے وہ بتائیں گے وہ بدتمیز طبقے کو, دیکھو جی میں نے جا کے یہ کر دیا, نہیں میں ان لوگوں کو you really have to move above and beyond that. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے سائنٹیفکلی اسپیکنگ ساری میرے ساتھ باتیں کریں, اور اس سے پہلے میرا وہ ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے موریدین کے معجزے بتائے ہوئے ہیں, اس کا رسپونڈ کریں, میرے ساتھ لائیو آ کے ساری باتیں کریں, نو پرابلم. لیکن اگر آپ یہ کہہ کے آئے ہیں کہ میں ایتھیزم کا کیس ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں, تو انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کا, ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایتھیزم کا کیس کریں. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں مسلم سائنٹسٹ بھی ہیں, اور وہ ایک ایک آیت, اور وہ قرآن کی عربی کو بھی سمجھتے ہیں, گرامر کو بھی سمجھتے ہیں, ایک ایک آیت, ایک ایک زیر زبر صرف نف سارے کے سارے معاملات سامنے رکھ کے سائنٹیفکلی ایکسپلین کرتے ہیں. وہ سارے کا سارا ڈیٹا کنٹینٹ موجود ہے, ویب سائٹس آفٹر ویب سائٹس, انسٹیٹیوشن آفٹر انسٹیٹیوشن, پیئر ریویوڈ پیپر, ریسرچ پیپر اس پہ موجود ہیں. یہاں پہ آپ آ کے یہ دو چار باتیں وہاں سے سننی وہاں سے سنی, I'm very sorry میرے بھائی, یہ اچھا نہیں لگتا. تو کیا آپ جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں, جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں کہ میں ایتھیزم کا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مجھے بتائیے ایتھیزم کیوں اچھا ہے. میں نے آؤٹ آف وے جا کے آپ کی باتوں کو کچھ انٹرٹین کیا ہے, which I should not have, but I have. اب میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ ایتھیزم, explain me why you guys are defending the religion which has a lot of loopholes. So میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں لوپ ہولز آپ کو بتا رہا ہوں. ایک سیکنڈ آپ کے جناب حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ کلاؤڈ کو بناتے ہیں. جی جی, وہ میری بھائی میری بات سن لیں. میں نے آپ کو ایک ایماندارانہ چیلنج دیا ہے کہ آپ آئیے میرے ساتھ, مجھے بتائیں کہ یہ حدیث ہے, میں نے ان پہ بات کرنی ہے, یہ آیات میں نے بات کرنی ہے, یہ سائنس سے ٹکراتی ہیں, تو آپ سے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے. یہاں پہ یہ اس کو شرارت کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ سوٹیبل باتیں نہیں ہیں. اوکے دیٹس اوکے. میں آپ سے جو ہے میڈیکل سائنس پہ پوری طرح بات کرنے کو تیار ہوں, جب بھی آپ ایگری کریں ڈیفینیٹلی میں آپ سے بات کروں گا, اور 1-to-1 ہو جائے گی. میں آپ کے جانے سے پہلے میں اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں, آپ اس کو دیکھ لیں. مجھے ہاں جی, مجھے آپ یہ ای میل بھیجیے گا, اس پہ ایک ٹائم طے کرتے ہیں, بیکاز ایم ریئلی ہیونگ انف آف دس کاپی اینڈ پیسٹ انٹلیکچوئلزم, کہ جہاں سے جو بات اٹھائی اس کے بعد آ کے وہ ہم آ کے اگین آپ سے بات ہونی جو ہے تو اس پہ ہم سیپریٹ بات کریں گے, ضرور کریں گے. بٹ آنیسٹلی آئی ایم ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ جس طرح سے آپ غلط بیانی کر کے آئے ہیں کہ میں یہاں پہ ایتھیزم کی بات کرنے آیا ہوں, اور آ کے آپ نے, میں نے وہ ای میل شیئر کر دیا ہے پرائیویٹ میں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. جس طرح سے آپ غلط بیانی کر کے آئے ہیں کہ میں ایتھیزم پہ بات کرنے آیا ہوں, اور ایتھیزم پہ آپ ایک بات نہیں کر رہے ہیں. آر یو ashamed of being an atheist? نہیں, میں نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ میں ایتھیزم کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ why religion is important if you can convince me on that.
میں نے یہ ضرور کہا ہے Yeah. اور میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ مجھے کنونس کر دیں کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب بالکل سچا مذہب ہے, اس میں کہیں پہ بھی کوئی لوپ ہول نہیں ہے, انٹرپریٹیشن کوئی کسی حد ایسی تک تو چیز ہو اس میں سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کی جو کہ پبلک ریکارڈ کا حصہ نہ ہو, جو ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اٹس آل دیئر. آپ کے پاس واحد آرگومنٹ جو ہے, واحد آرگومنٹ کہ کچھ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں دیر فور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام غلط ہے, دیٹ از یور اونلی آرگومنٹ. وائی ڈو یو تھنک کہ 1991 سے پہلے آپ کے سارے سائنٹسٹ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن میں دل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دل کی آنکھوں سے غور کرو اور دل میں ایموشنز کی پروسیسنگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ تو صرف ایک خون پمپ کرنے والا لوتھڑا ہے بس, دیر از نتھنگ مور دین دیٹ. اور اب جو ایکڈیمک لیول پہ ایسی باتیں نہیں کرتے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از دا کیس؟ دیکھیں اب جو ہے جس طرح سے جیسے سائنس, I'm just answering you, I'm replying you. تو جیسے جیسے سائنس آگے کی طرف جا رہی ہے ویسے ویسے چیزیں زیادہ ویژنری, زیادہ کلیئر ہو رہی ہے, زیادہ ہمیں چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے اندر نیورونس ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سگنلز لیتے ہیں اور ان کو اس کے ذریعے دل کو آپریٹ کرتے ہیں. دل سے نہ سوچا جا سکتا ہے, نہ دل کے اندر کوئی ایسے ڈیسیجن کی ایبلٹی ہے. جس زمانے میں یہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں, اس زمانے میں ہم کیا کہتے تھے؟ لوپ ہول ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جس زمانے میں آپ کے سائنٹسٹ سمجھتے تھے کہ کائنات ازلی ہے, اس زمانے میں کیوں کہتے تھے کہ قرآن میں لوپ ہول ہے, کائنات تو اٹرنل ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تخلیق کی گئی ہے. اب کیوں نہیں کہتے؟ مجھے آپ ایک ایسا سٹانس بتائیے جو اسلام نے سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے چینج کیا ہو. میں آپ کو بیسیوں بتا دیتا ہوں کہ سائنس نے اپنے آپ کو جب اپڈیٹ کیا ہے تو جو قرآنک کلیمز ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اکورڈ کیا ہے. واٹ ڈز دیٹ میک اینی سینس ٹو یو؟ دیکھیں اسلام کی جہاں تک بات ہے, اسلام میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں. میں آپ کو, اور ایتھیزم پہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ Why is it so? I'm just trying to reply your question, and if you bear to listen me, then I definitely can reply you. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی سن کی بات کی, سن آربٹنگ کی بات کی, آپ کہتے ہیں کہ جناب آج سے اگر آپ 100 سال ایک سیکنڈ میری بات ذرا سا سن لینے دیجیے. نہیں کیا آپ میری طرف سے فرض کرنے لگے ہیں. میرے منہ سے آپ نے سن کا لفظ میری سنا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں, میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو ہی لے کے چل رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ رٹی رٹائی لاجک کے لیے میں یہاں پہ آپ کو وقت بڑا کم دوں گا. آپ میرے ساتھ بات کرنے کو تیار جو ہیں تو وہاں پہ آپ کی میں ساری سن لوں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن جو ابھی میں نے آپ سے جو دو چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی تھی کہ آپ کو کیوں شرمندگی ہے اپنے ایتھیسٹ ہونے پہ, جب آپ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. صرف 2-4 سائنٹسٹ کی باتیں آپ کو اچھی لگ گئی ہیں جو کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ سائنس آگے موو ہوتی ہے. اور اگر سائنس آگے موو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سائنس انسرٹن ہے اور یہ اس کی بیوٹی ہے, دیٹ از آل فائن. لیکن اس کا پھر سائڈ آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ چیز جو ذات خود انسرٹن ہے اس پہ کھڑے ہو کے ہم کیسے سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیجن غلط ہے. That's not a very intelligent argument. دیکھیں بات سنیں, آپ اگر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایوولوشن کی بات کی اور دوسری باتیں کی, میں اس پہ بہت ان ڈیٹیل بات کر سکتا ہوں. مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے ایوولوشن کیا چیز ہے, یہ کس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو ہمارا جو ایوولوشن پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایڈم اینڈ ایو کی بات کرتا ہے. لیکن آپ ایڈم اور ایو, ایک سیکنڈ میرے بھائی میری سنیں نا, ہو جائے گی نا, کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں میں آپ کو اسے روکنا چاہ رہا ہوں بیکاز یہ بڑی ہی یہ آپ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں لیکن یہ بڑی سستی حرکت ہے. ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دیٹ. ایوولوشن پہ آپ نے کہا بڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, ایک وقت طے کرتے ہیں میں اور آپ, ابھی لائیو طے کر لیتے ہیں اگر آپ ای میل مجھے نہیں بھیجنا چاہتے. ایوولوشن پہ میں اور آپ ایک لائیو ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ Yeah, that's totally fine, but I would like to talk to you about Quran and science. ابھی مجھے ٹائم دیں گے, This is what I want to talk to you, and if you can just convince me about that. I couldn't care less about if you get convinced or you don't. There are billions of people who are not convinced. Do you think that there are a problem? All the narratives out there, read up on them. If you have any problems, you can come back to us, ask questions. We can help you understand that. Convincing تو انبیاء کا کام نہیں تھا, تو ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب غلط ہے. اب میں نے آپ سے ایوولوشن کی بات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مذہب غلط ہے, لیکن مجھ سے ایوولوشن کی باتیں غلط ہیں لکھی ہوئی. میں یہ اتنی سی بات عرض کرتا ہوں. تو اس پہ بحث آپ اس پہ مجھ سے تو ہاں ہو گیا نا, ٹھیک ہے, آپ کا کلیم ہو گیا. ایوولوشن کی آپ نے بات کی ہے. اب اسلام کا ایک ویو پوائنٹ ہے تخلیق کے حوالے سے, اور ایک سائنٹیفک جس کو آپ ایوولوشن کہیں گے وہ ہے. آپ ابھی پبلکلی اناؤنس کر دیں کب آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر وہ میرے اسکیجول سے کلیش نہ کرتا ہوا تو ابھی ہم طے کر لیتے ہیں. نہیں, مجھے 2 سیکنڈ آپ دیجیے, 10 سیکنڈ دیجیے, میں اپنا کیلنڈر دیکھ کے میں آپ کو ابھی ٹائم کنفرم کر دیتا ہوں لائیو ایوولوشن پہ. بھائی آپ دیکھ لیجیے, میں ابھی فردر ان کو بھی فی الحال یہ بات نہیں کر سکیں گے. دیکھیں میں ایوولوشن پہ ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں. نہیں, میں ٹائم طے کرنے کی بات کر رہا ہوں, ابھی نہیں. Let me just talk. میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن اینڈ سائنس کے اوپر بات کیجیے اور میرے اعتراضات کا جواب دے دیجیے.
اور اگر آپ مجھے کنونس کر دیتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی اس کے بعد فردر مور I can debate on evolution. ٹھیک ہے جی، But first thing بیٹر first, صاحب I would ایوولوشن like پہ to آپ کیوں talk نہیں کرنا چاہتے؟ on Quran and science. نہیں میں ایوولوشن پہ ایوولوشن آپ پہ کیوں اس لیے نہیں نہیں کرنا کرنا چاہ رہا کہ کیونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کی تھی، وہ بہت مائنر سی چیز تھی. اس کے بیٹر لیے پھر ٹروتھ مجھے ہے، قرآن اور ایبولون سائنس جو ہے وہ ایکسپلوژن پہ ایوولوشن جانا سے بھی پڑے گا. بات ہے. ایسر بھائی ایک سیکنڈ، مجھے پھر ایبولون ایکسپلوژن پہ جانا پڑے گا، مجھے کیمبرین ایکسپلوژن پہ جانا پڑے گا، مجھے وہاں سے موو آن ہو کر کے آگے جانا پڑے گا. ہم صرف It's gonna be about 4-5 hours debate. کوئی بات نہیں ہے، ہم جو 7 گھنٹے کی اسٹریم کرتے ہیں 4-5 آورس کیا پرابلم ہے؟ پہلی ڈیبیٹ بھی تو میری ایوولوشن پہ 3 گھنٹے سے زیادہ تھی. اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پھر مجھے پبلکلی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن پہ میں بات کر سکتا ہوں، گہرائی میں کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا تو ضائع نہیں کر رہے ہیں تو پھر میرا ہی ہوگا نا پیچھے. جی کیسر بھائی دیکھیں، آپ نے ایوولوشن کی جو بات کی تھی، میں اتنی سی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو اسلام نہیں بتاتا ایوولوشن کو. وہ تو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام تھے، ان کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا اور وہاں سے جناب پھر انسانوں کی نسل اب آپ چلی. سائنٹیفکلی اس بات غلط ثابت کریں گے؟ ٹھیک، بالکل غلط ہے یہ. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ یار آپ ایوولوشن سے کیوں پرابلم ہے؟ آپ کو ہو رہا ہے، کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے میں آپ کو صرف ایوولوشن پہ میں اس لیے صرف کال آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو ذہن لے کے آئے تھے یہاں پہ یہ سب کے سامنے کھل جائے. آپ یقین کریں اگر ہم نے بھی کوزمولوجی کی بات کرنا شروع کی، مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں میں اس پہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا، نہیں یہ تو بڑی دیر بن جائے گی. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیمبرین ایکسپلوژن کے حوالے سے 1-2 ایسی مشکل ٹرمز جو آپ کے خیال میں مشکل ہیں وہ دے کے آپ اس کے دھاگ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو مجھے بڑا پتا ہے. لیکن آپ مجھ سے اگر کیمبرین ایکسپلوژن کی بات کریں گے تو میں آپ سے اسپیسیفک ایوولوشنری پریکرسر لنکس بٹوین کیمبرین ایریکین پوچھوں گا. I'm not sure کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. In fact, I'm very sure کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. کے اندر ہے ایڈیکرین جو ہے وہ اسی کے تو آپ یہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ آپ کو کیوں ہوگا. میں آپ سے اب یہ کہہ کے میں آپ سے اجازت دوں گا. بائی دی وے جو میرا کیلنڈر ہے اگلے ویک آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. 5 تاریخ کے بعد آپ مجھے بتا دیجیے جب آپ فری ہیں. 5 تاریخ کے بعد ہم لائیو ڈیبیٹ رکھ لیں گے. نو پرابلم ایٹ آل، جب بھی آپ چاہیں گے. آپ ابھی اپنا کیلنڈر دیکھ کے مجھے بتانا چاہتے ہیں، دیٹس فائن. ایوولوشن پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس جانے سے جو آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے ایک آخری بات پوچھتا ہوں، کیجیے نا پہلے مجھ سے، پھر اس کے بعد میں ہم طے کر لیں گے. وہ بھی آپ وہ نہیں کریں گے نا، مجھے پتا ہے آپ نہیں کریں گے. میں کروں گا. میں آسم بھائی مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. آپ نے مجھ سے قرآن سائنس کہہ رہے ہیں، قرآن سائنس ایوولوشن سے بھی بڑا موضوع ہے. نہیں یہ آپ کی نظر میں ہوگا میرے محترم. آپ نے مجھ سے قرآن اور سائنس پہ بھی بحث نہیں کرنی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے. میں پتا ہے آپ کو، میں بتا بھی دیتا ہوں کہ نہیں کرنی ہے. اس میں حدیثیں بھی آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ کو قرآنک ورسز بھی دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے پھر اس کو ایکسپلین کریں. شکریہ، آپ نے کنفرم کر دیا. مجھے پتا ہے آپ نے قرآن اور اس پہ بھی بات نہیں کرنی. آپ نے فردر جا کے حدیثوں میں جانا ہے، آپ نے ہمارے مورخین کے واقعات میں جانا ہے، آپ نے تابعین کے واقعات میں جانا ہے، آپ نے تبع تابعین کے واقعات میں جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ قرآن پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. یو نو دیٹ. اور آپ سائنس پہ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ سے پہلا سوال یہ Oh, you cannot. That's the problem. ابھی آپ قرآن کے ساتھ اپنے حدیثوں کو بھی Okay, sure. یہ پبلکلی ہم اب بات کر رہے ہیں قرآن اور سائنس. جسٹ قرآن، جسٹ سائنس، nothing else. اس پہ آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ قرآن، حدیث اینڈ سائنس. کس چیز کا چیلنج دے رہے تھے آپ مجھے؟ کس چیز کا مجھے چیلنج دے رہے تھے آپ؟ چلو اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ صرف قرآن پہ ہی بات کر لیں. چلیں اوکے، آپ نے حدیث کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب آپ حدیث کو نہیں مانتے. شور ابھی میں حدیث کو نہیں، میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں تو پھر مسئلہ کیا ہے حدیث پہ بات کرنے میں؟ کہیں قرآنک ورسز ہوں گے، میں اس میں حدیث بھی کوٹ کروں گا نا. بھائی عقل کی بات ہوتی ہے نا. جب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے سائنس پہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں، تو میں کہوں کہ اس میں اپنے پیرنٹس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اپنے پیرنٹس کو نہیں مان رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف اے لاجیکل آرگومنٹ از دیٹ؟ جو عقل کی بات ہے اس پہ آئیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن ورسز سائنس پہ بات کرنی ہے اور میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کروں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں میں حدیث میں بھی کروں گا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا کا سارا اب جا کے تبع تابعین تک میں نے کہا آپ جائیں گے، آپ نے کہا ہاں میں بالکل جاؤں گا. بیکاز یو نو یو کی ناٹ ہیو. کیونکہ یہ پورا ایک ریلیجن پیٹرن ہے. کیا ریلیجن پیٹرن ہے؟ او میرے بھائی، یہ آپ سائنسدانوں کا سو کولڈ سائنسدان جو ہے یہ آپ لوگوں کا پیٹرن ہے کہ آپ کبھی بھی کسی چیز پہ نہیں ٹکتے ہیں. ایوولوشن پہ آپ چیلنج دے کے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، قرآن اور سائنس پہ چیلنج دے کے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو پھر پبلکلی کہہ دینا کہ قرآن ورسز سائنس، اس پہ ہم بات کریں گے، بات ختم. کیا پرابلم ہے اس میں؟ میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا. ظاہر ہے اس میں جو ورسز ایسر بھائی اس میں جب ورسز آتی ہیں تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیثوں سے میں آپ کو بتاؤں گا. اب وہاں پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں.
یا آپ کہاں غلط ہیں یا آپ کیسے اپنے اس کو دعوے میں ڈیفینڈ آپ کریں گے؟ غلط ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن ورسز اسلام قرآن ورسز سائنس بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا سجیسٹڈ ٹاپک تھا, میرا تو نہیں تھا. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں حدیث. میں نے ضمناً یہ کہا کہ مجھے نہیں تو پتا ہے کہ حدیث کے بحث آنے میں میں آپ کیا مسئلہ ہے آپ مجھے میری آپ بتائیے. سن لیں گے, میری سنیں گے بات, آپ اجازت ہے مجھے؟ جی جی میں نے ضمناً یہ کہا کہ آپ تابعین اور تبع تابعین کے واقعات تک بھی آئیں گے. آپ نے کہا ہاں جی میں جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو میں سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی. میری پہلی ڈبیٹ میں بھی یہی پرابلم ہوا تھا کہ ہیومن ایوولوشن پہ ہم نے ٹاپک طے کیا تھا اور ہم صرف جینیٹک سملیرٹی پہ بات کر کے بات ختم ہوگی, سلائڈیں پڑھی, ڈبیٹ ختم ہو گئی, کسی چیز کا کوئی جواب نہیں. کیونکہ آپ لوگ ڈبیٹ کرتے نہیں, آپ ڈبیٹ اٹھا کے آگے آگے بھاگتے ہیں, یہ پرابلم ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ لائیو بات کر رہے ہیں یار, ایشو تو نہیں ہے اس میں کوئی, پبلک سب دیکھ رہے ہیں نا, اس کے بعد بھی دیکھیں گے. اس وقت بھی میرے جی مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں ان میں نیر انف 500 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, رائٹ, آل ٹوگیدر, یوٹیوب سارے جو پلیٹ فارمز سارے ملا کے, تو سب کے سامنے بات ہو رہی ہے. بعد میں بھی لوگ دیکھیں گے, پتہ چل جائے کہ جی بٹر ٹروتھ صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب کی ڈبیٹ ہونے والی ہے, قرآن ورسز سائنس, جاب ڈن. پرابلم کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جس طرح ڈن ہو سے گیا پھر؟ جی جی بالکل ڈن ہے. ٹھیک ہے. ٹائم اور ڈیٹ آپ مجھے بتائیں گے, میں نے ای میل اپنا دے دیا, بعد میں بتائیں گے یا ابھی بتائیں گے؟ I have to check my schedule because Sure, I'm no quite problem. busy. I'm a busiest person. تو میں No آپ کو problem. definitely can email you the time and date, and if you are agree on that, then we go from there. یس نو پرابلم. چلیں اللہ کا شکر ہے جب بات ہماری طے تو ہوئی. پبلکلی میں ایک دفعہ پھر اس چیز کو کہہ دوں کہ قرآن ورسز سائنس یہ ہم چیزیں ہم طے کرنے لگے ہیں. ٹاپک ہمیں بٹر ٹروتھ صاحب جو ہے وہ ای میل میں بتا دیں, اپنا معافی چاہوں گا ای میل میں اپنا ٹائم اور ڈیٹ اسکیجول بتا دیں گے, اور اس کے بعد میں اکارڈنگلی میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس کو میں اپڈیٹ کر دوں گا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ایتھیزم پہ مجھے امید تھی کہ آپ کوئی بات کریں, لیکن اٹس جسٹ ناٹ ہیپننگ, رائٹ؟ نہیں ایتھیزم پر میں آپ سے مطلب کیا آپ سے بات کروں. میں آپ سے چلیں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. وہ یہ کہ کنونس کرنے لگے ہیں؟ میں نہیں کنونس نہیں, آپ سے صرف ایک بات کر رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کنونس ہو, آپ بالکل اس کو اپوز بھی کر سکتے ہیں. ایک ہسبینڈ ہے, میاں بیوی ہیں, یا ایک کپل ہے. اب وہ جب تک نہیں چاہتے ان کے اولاد نہیں ہوتی, جب وہ چاہتے ہیں جب ہی اولاد ہوتی ہے. وائی از دیٹ؟ Wow, that's best argument for atheism I've heard in my life, honestly. کیسر بھائی اگر آرگومنٹ کا کوئی نوبل پرائز ہوتا تو سیریسلی میں آپ کے لیے ایڈوکیٹ نہیں, this is like a thorn thing. That's not the right way. That is the best thing I can do. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایتھیزم کا آپ کوئی کیس پر کریں, اور آپ کا آگے سے کنونسنگ کیس یہ ہے کہ جب والدین چاہتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہے, نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا. سیریسلی. اور اگر وہ بچے میں ہارٹ کا پرابلم ہو, وہ بچے میں جو ہے کوئی اور دوسری پرابلم, ڈس آرڈرس ہو, نیورولوجیکل ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں, اور یا کوئی اور کسی قسم کی, تو کیا پھر یہ بھی پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ خدا نے یہ بیماری کے ساتھ اس کو پیدا کیا؟ تو پھر یہ ایتھیزم کا بنتا ہے نا. یہ تو آپ کا اعتراض ہو گیا ریلیجن پہ, اس کی وجہ سے آپ ہو گئے ایتھیسٹ. خدا کی فرام دس پوائنٹ وی ہیو ٹو بلڈ آن. یہ تو ہو گیا آپ کا اعتراض ہو گیا. ایتھیزم کا کنونسنگ کیس ہے, مجھے آپ یہ بتائیے. آپ چاہیں تو اس کو ایتھیزم کا کنونسنگ پوائنٹ لے لیں. میں نے تو ایسا ہی ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ اگر اس چیز پہ کنونسڈ ہیں, میں اگر نہیں چاہوں تو میرے اولاد نہیں ہوگی. اگر میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میرا فزیکلی کوئی ایسا ریلیشن کسی سے نہیں بنتا ہے, تو میرے اولاد نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے ایک میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ کیا آپ پروو کر سکتے ہیں کہ پھر بھی ہو سکتی ہے؟ نو, آئی تھنک اگر یہ آپ کا ایتھیزم کا بیسٹ آرگومنٹ ہے, دین آئی تھنک آئی وش یو آل دی ویری بیسٹ. اگر اس چیز نے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو آگے ڈبیٹ ہونے والی ہے وہی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. Something tells me that. Okay, let's بہت see لوگ then. دیکھتے ہیں, ان کو جانے دیجیے. Thank you very much indeed. Okay, thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک کمنٹ کر دوں. انہوں نے جو آرگومنٹ دیا نا, وہ بیربل اور اکبر کی کہانی یاد آ گئی کہ بیربل جو کھچڑی پکا رہا تھا وہ بہت دور سے آگ لگا کے, وہ ہم نے 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھی تھی, تو وہ کہانی یاد آ گئی مجھے. خیر چلیں, ڈزنٹ میٹر, لیٹس سی کہ اب ایتھیزم پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں آگے. نیکسٹ چلتے ہیں, اور میں ایتھیزم پر ہی بات دیکھ رہی ہوں کہ ایتھیزم مسلمان بھائی بیٹھے ہیں, بورن ایگنوسٹک دوبارہ ان کو بھی فی الحال نہیں ہے. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے, تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.